رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. معزز و محتشم استاذ الاساتذہ، عالم نبیل، فاضل جلیل، محقق العصر حضرت قبلہ علامہ پروفیسر سعید الازہری صاحب زید مجدہ، اور جملہ عزیز طلبہ، آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایک ایسا ادارہ اور ایک ایسی خانقاہ کے ساتھ وابستگی نصیب ہوئی ہے جہاں پر علم کے ساتھ ادب اور تربیت اور روحانیت کے سارے سرچشمے موجود ہیں، اور ایک صاحب سلسلہ بزرگ بھی جلوہ فرما ہیں جن کی توجہات صبح و شام آپ کو ملتی ہیں اور آپ ان کی شخصیت اور ان کے کردار سے سیکھتے ہیں. اسی طرح جناب محترم استاد گرامی صبح و شام آپ کی تربیت کرنے کے لیے اور آپ کو زندگی کی نئی راہوں سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں. اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ ہم بھی ایک سفر پہ، بڑے طویل سفر پہ روانہ ہوئے اور کل سے وہ سفر جاری تھا، مسلسل ایک ڈرائیونگ اور سفر، اور بیرا شریف واپس پہنچنا ہے. تو ایک شوق تھا کہ ایک دفعہ پہلے تو میری حاضری ہوئی، لیکن وہ ایک پروگرام میں انتہائی مختصر حاضری تھی. تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اس ادارے کے اندر آ کے اس کے ماحول کو دیکھوں اور استاد گرامی سے ملاقات کروں. الحمدللہ میری وہ طلب اور میری وہ شوق آج پورا ہوا، اور یہاں ماشاءاللہ طلباء کی اتنی بڑی کثرت دیکھ کر، حسن انتظام دیکھ کر، صفائی دیکھ کر، مینجمنٹ دیکھ کر، اور پھر اساتذہ کرام کا اخلاص دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور دل سے یہ دعا نکلی ہے کہ یہ سرچشمہ علم و ادب اسی طرح آباد رہے اور یہاں سے اسی طرح فیض بڑھتا رہے. میں آپ کے سامنے دو باتیں صرف عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی سوانے میں یہ موجود ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے اور ابھی ان کی عمر 7 سال تھی تو ان کی والدہ نے ان کو ان کے استاد حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم سیکھنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان سے علم سیکھو. اور پہلے دن انہیں بھیجتے ہوئے ان کے سر پہ پگڑی باندھی اور دستار چھوٹے سے کپڑے کے ساتھ ان کے چھوٹے سے سر پہ دستار باندھی، اور ان کی والدہ نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پہلے دن سبق کے لیے بھیجتے ہوئے انہیں ارشاد فرمایا اذهب الى ربیعہ فخذ من ادبہ قبل علمہ. فرمایا آپ جائیں ربیعہ کے پاس، اپنے استاد گرامی کے پاس، اور حضرت ربیعہ کے پاس جاتے ہوئے میری یہ بات پلے باندھ لینا کہ ان کا علم بعد میں لینا، ان کا ادب پہلے لینا. یعنی ان کا علم جو ہے وہ بھی تم لینا، اس سے بھی فیض حاصل کرنا، لیکن ان کی شخصیت کا رنگ اپنے اوپر پہلے چڑھانا، ان کا ادب پہلے سیکھنا، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو پہلے رنگ لینا. علم بعد میں آئے گا، ادب پہلے آنا چاہیے، کیونکہ وہ علم جس کے ساتھ ادب نہ ہو وہ پھر علم نافع نہیں رہتا. اقبال نے کہا تھا علیہ الرحمہ، وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم. وہ علم کم بصری جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات حکیم و مشاہدات کلیم. تو ہمیں وہ علم چاہیے جو علم نافع ہو، جس میں علم کے ساتھ ادب بھی ہو. آج کل بہت سے ادارے موجود ہیں لیکن وہاں پہ فتویٰ بازی سکھائی جاتی ہے، وہاں پہ طعن و تشنیع کے تیر برسانا سکھائے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک دوسروں کے خلاف ویڈیوز بنانے کا ایک سلسلہ جاری ہے،
اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے معاشرے میں عدم برداشت بڑھ رہی ہے، غصہ بڑھ رہا ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، دینی اور سیاسی دونوں میدانوں میں پاکستان میں بے صبری آ رہی ہے، صبر اور برداشت اور حکمت اور تدبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اگر یہ ادارے جو الحمدللہ کھریپڑ شریف کا ادارہ ہے، بیرا شریف کا مرکز ہے، اور دیگر چند ایسے ادارے پاکستان میں موجود ہیں جن کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو حبس کے موسم میں ہوا بانٹ رہا ہے اس شخص کے ہاتھوں کا ہنر یاد رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حبس کے ماحول میں ہوا بانٹ رہے ہیں۔ پاکستان کے ماحول کو برداشت اور صبر اور ایک ہمبلنس کی طرف لانے میں ان اداروں کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو ایک تو آپ اس نعمت کا احساس کیا کریں، کیونکہ جو شکر نعمت ہے یہ نعمت کو بڑھاتا ہے۔ تو اگر آپ دن رات اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، ادارے اور بھی تھے لیکن وہ فتنہ پروری سکھاتے ہیں، تو نے ہمیں اس ادارے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جہاں سے حضور کی محبت بھی ملتی ہے، دین کا ادب بھی ملتا ہے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہے۔ اور دوسری اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں مصر میں جب پڑھتا تھا، جامعہ الازہر میں ہم زیر تعلیم تھے، اور الحمدللہ ہم سے پہلے استاد گرامی نے وہ ساری منزلیں طے کی، اور پھر ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہاں پہنچے اور ان کی خوشبوؤں کو وہاں پہ ہم نے محسوس کیا۔ اور ابھی بھی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم بھیرا شریف کے اندر بھی جب تسہیل الانشاء میں بھی پڑھاتا ہوں، دیگر اساتذہ، ہم بھیرا شریف کے اندر بیٹھ کر بھی تسہیل الانشاء پڑھاتے ہوئے استاد گرامی کے فیض کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف بھیرا شریف میں نہیں، الحمدللہ اندرون ملک، بیرون ملک، جہاں جہاں دین کے ادارے موجود ہیں وہاں استاد گرامی کی یہ کتب پڑھائی جا رہی ہیں اور ان کا یہ فیض جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علمی فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب مصر میں پڑھتے تھے تو مسجد الازہر الشریف جو 1100 سال پرانی مسجد ہے، اور جس کے ہر ستون کے ساتھ بیٹھ کے علم کے بڑے بڑے جو اساتین تھے اور علم کے جو بڑے بڑے علماء اور سکالرز تھے انہوں نے علم حاصل کیا، کسی ستون کے ساتھ ابن حجر عسقلانی بیٹھے، کسی ستون کے ساتھ حضرت امام جلال الدین سیوطی بیٹھے، کسی ستون کے ساتھ سیدنا عبد الوہاب شارانی بیٹھے، کسی ستون کے ساتھ امام ابن حجر عسقلانی اور وقت کے بڑے بڑے امام بیٹھے رہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ جب ہم پڑھنے گئے تو وہاں مالی ایک جزیرہ ہے، وہاں سے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ایک شیخ آئے جن کا نام تھا شیخ ابراہیم مالی۔ یہ شیخ ابراہیم مالی جو ہے، اب مالی ہمارے ہاں تو ایک اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کے ہاں مالی وہ ایک جزیرہ ہے جس کی وجہ سے انہیں یوں کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے جو ہے وہ پکے رنگ کے تھے اور رنگ ان کا بلالی تھا، جسے ہم کالا تو نہیں کہہ سکتے، تو بڑا پختہ رنگ تھا، اور بال ان کے گنگریالے تھے اور ہونٹ ان کے موٹے تھے اور آنکھیں ان کی بڑی بڑی تھیں، اور ہمیں وہ مسجد الازہر شریف میں بیٹھ کے صرف اور نحو کا درس دیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں بڑی تاثیر عطا فرمائی تھی۔ 4 سال تک وہ وہاں پڑھاتے رہے، اور جب وہاں سے پڑھ کے پڑھانے کے بعد ان کو اپنے ملک سے کال آ گئی کہ اب آپ واپس آ جائیں اور آپ کا یہ عرصہ ختم ہو گیا۔ جب واپس جانے لگے تو انہوں نے اپنے طلباء سے آخری خطاب فرمایا، وہ ان کا یوٹیوب کے اوپر بھی عربی زبان میں موجود ہے۔ تو اس میں وہ یہ فرمانے لگے کہ العلم ثلاثۃ اشبار، کہ علم جو ہے وہ 3 بالشت ہے۔ بولیے علم کیا ہے؟ 3 بالشت، اور اشبار شبر کی جمع ہے، اور شبر ایک بالشت کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ علم اگر اس کو مراحل میں تقسیم کیا جائے تو وہ 3 بالشت بنتا ہے۔ تو عندما يدخل الرجل في الشبر الاول، جب بندہ علم کی پہلی شبر میں قدم رکھتا ہے، پہلی بالشت میں قدم رکھتا ہے، تو پھر یتکبر، کبھی کبھی اس پہ تکبر کا حملہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہم چوما دیگر نیست، اب مجھے 4 مسئلے یاد ہو گئے اور 4 عربی کی کتابیں پڑھنا آ گئیں، اس لیے اب میں علامہ ہوں، فہامہ ہوں، اور کوئی میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اور کبھی کبھی پھر وہ شیطان کے راستے پہ چلتے ہوئے متکبر بن جاتا ہے اور اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ تو جو علم کی پہلی بالشت میں قدم رکھتے ہوئے بھٹک جائے اور تکبر کی طرف چلا جائے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دے تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، پھر اس کا سفر کھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کی منزل راستے کے اندر رک جاتی ہے، وہ منزل آشنا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جب تم کسی کو دیکھو نا کہ وہ سخت باتیں کرتا ہے اور اس کے اندر بڑا تکبر اور غرور ہے،
تو سمجھ جانا کہ یہ ابھی علم کی پہلی بالشت کے اندر ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، اسے آگے جانے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں پھر وَعِندَمَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ فِي الشِّبْرِ الثَّانِي، جب کوئی خوش نصیب آگے بڑھتا ہے، مزید محنت کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے اور علم کی دوسری بالشت میں قدم رکھتا ہے، يَتَوَاضَعُ، تو فرمایا پھر جب علم کا حقیقی بوجھ اس کو پتہ چلتا ہے اور علم کی ورث کا پتہ چلتا ہے اور ایک ہی مسئلے میں مختلف علماء کے اقوال کا پتہ چلتا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم کی کیفیت کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے یہاں ایک نہیں ہے، ہر ایک عالم سے بڑا عالم ہے، پھر اس سے بڑا عالم ہے اور علم کا ایک سمندر موجزن ہے، تو پھر وہ جو تکبر غرور کا حملہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس پہ عجز و انکسار آ جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے، اس میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جب فتویٰ بھی لکھتا ہے تو وہ یوں لکھتا ہے ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، کہ یہ میری رائے ہے اور بہتر اللہ رب العزت جانتا ہے، میں نے اپنے اجتہاد اور محنت کے ساتھ اس کو لکھ دیا۔ وہ اپنی ہر بات کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ تبدیلی کی گنجائش رکھتا ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، لچک ہوتی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں مسئلے میں غلطی پر تھا، وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے، وہ فوراً جھک جاتا ہے، وہ فوراً معذرت کر لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جب جو میری زبان سے نکل گیا اب اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، جو میں نے کہہ دیا وہ نوشتہ دیوار بن گیا، وہ حرف آخر بن گیا۔ یہ کام کرنا کسی عالم دین کو زیبا نہیں ہے۔ عالم دین وہ ہے، دین کا طالب علم وہ ہے جو محنت کے ساتھ اپنی تحقیق پیش کرے لیکن اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہو، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رأینا ثواب ویحتمل الخطأ ورأی غیرنا خطأ ویحتمل الصواب، کہ ہماری رائے درست ہے لیکن خطا کا احتمال رکھتی ہے اور ہمارے مد مقابل کی رائے خطا ہے لیکن وہ ثواب کا احتمال رکھتی ہے۔ تو یہ چیزیں اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں جو علم کی دوسری بالشت میں قدم رکھتا ہے۔ اور پھر آخری بات انہوں نے فرمائی وَعِندَمَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ فِي الشِّبْرِ الثَّالِثِ مِنَ الْعِلْمِ، فرمایا جب کوئی خوش نصیب علم کی تیسری بالشت میں قدم رکھتا ہے تو پھر اس کا سامنا اللہ رب العزت کے علم سے ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے علم کا بحر ناپیدا کنار سامنے ٹھانٹے مار رہا ہے، تو پھر وہ اپنی ذات کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے انا لا ادری، کہ میں کچھ بھی جانتا نہیں ہوں۔ پھر وہ اپنی ذات کو مولا کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اور وہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے۔ پھر وہ اپنے نشان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ اپنے نام کے نعرے نہیں لگواتا، وہ اشتہار بازی کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ اپنے آپ کو ریاکاری اور نام و نمود کی ہوس سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جو باب مدینۃ العلم ہے ان کا یہ واقعہ سنایا کہ ایک دن وہ اپنے اصحاب کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے فرمانے لگے کہ الیوم وصلت الی معراج العلم، آج میں نے علم کی معراج کو پا لیا، میں علم کی معراج تک پہنچ گیا۔ تو انہوں نے کہا جناب آج آپ کو کون سا مسئلہ پتہ چل گیا؟ انہوں نے کہا آج علی کو پتہ چلا ہے کہ علی تو کچھ بھی نہیں جانتا، آج مجھے پتا چلا ہے کہ میں نہیں جانتا، لا ادری۔ وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جانتا؟ حالانکہ زمین و زمان کا علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا، کیونکہ اس وقت ان کی نظر مخلوق کے علم پہ نہیں تھی، مولا کریم کے علم پہ تھی۔ اس وقت بندہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے، اور یہی صوفیاء کرام کا طریق ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں صوفیاء کرام کے قدموں سے تمسک ملا، ان اداروں کے اندر پڑھنے کا موقع ملا۔ اپنے اساتذہ کا ادب کیجئے، ہمیشہ ان کے جوتے سیدھے کیجئے، اپنے مشائخ اور بزرگوں کے سامنے سیس نوا دیجئے اور ان کی ہر بات کے اوپر آپ جو ہے وہ آمنا و صدقنا کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا یہ علمی سفر جو ہے اسے اسی طرح جاری و ساری رکھے، ہمیشہ ہمیں سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ فلاں میں نے کلاس مکمل کر لی، فلاں ڈگری حاصل کر لی، دورہ حدیث کر لیا تو اب سیکھنا نہیں ہے۔ ساری زندگی سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں، ریسرچ آرٹیکلز پڑھیں اور مختلف تحقیقی مجلات کا مطالعہ کریں، اخبارات کو پڑھیں،
ملکی حالات کے اوپر نظر رکھیں، آگے یونیورسٹیوں اور کالجز میں پی ایچ ڈی کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے سفر کو آگے سے آگے بڑھائیں تاکہ ہم ملک و قوم کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکیں۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، چند منتشر خیالات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔